حاضرین جماعت، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حضرت امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ چیئرمین صاحب نے بہت ہی شفقت اور احترام کے ساتھ بہت ہی پیارے الفاظ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ شکر گزار ہیں آپ سب کے۔ ہم صرف اتنا ہی کہیں گے، ہم زمانے کے امام کے بہت ہی ادنا، بہت ہی معمولی اور بہت ہی خاکسار خادم ہیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کی غلامی حاصل ہے، اور آپ جانتے ہیں زمانے کے امام کی غلامی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ امام زمان نے ہمیں اپنے خادمین میں جگہ دی ہے۔ اب جماعت اپنی دعاؤں میں ہمیں جگہ دیجیے گا۔ ہم مولا کے خاک پا تو نہیں، مولا کے مریدوں کے خاک پا کے برابر ہیں۔ ہم ایک ادنا سے خادم ہیں مولا کے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں چند فرامین مبارک کے ساتھ آج کے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے 4 جولائی 1899 میں زنجبار میں یہ فرمان فرمایا کہ جس طرح انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی دولت کو سنبھالتے ہیں، اسی طرح اس دین اور ایمان کو، جو انمول چیزیں ہیں، اچھی طرح سنبھالنا تاکہ کوئی چور آ کر نہ لے جائے۔ اپنا ایمان چوراہے پر رکھ دیں گے تو کوئی چور یا مسافر آ کے لے جائے گا۔ چند دن کے بعد 20 اگست 1899 کو مولا نے پھر یہ فرمان فرمایا، آپ اپنے دین کو سنبھالیں، آپ اپنے زیورات کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح آپ کا ایمان دوسرا آدمی لوٹ کر لے جائے گا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ 27 ستمبر 2013 کو ممبئی انڈیا میں فرمان فرمایا کہ جب آپ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ امت مسلم دنیا نئی قوتوں کے دباؤ میں ہے۔ ان نئی قوتوں کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، مذہبی مناظروں میں الجھ رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ آپ مذہبی مناظروں میں جیت نہیں سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی پر وہ رائے تھوپ نہیں سکتے جو اس رائے کو سننا نہیں چاہتا۔ اس لیے آج ہم اپنے روحانی بچوں کو فرماتے ہیں کہ بھٹک نہ جائیں، ہمارے پاس ہماری روایات ہیں، ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہمارے پاس اقدار ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ سچے رہیں، مذہب پر باقاعدگی سے عمل کریں، اور ہمارا یقین ہے کہ اس مذہب پر عمل کرنے میں جو روایتی طور پر ہمارا اپنا رہا ہے، آپ کو استقامت، خوشی اور تسلسل حاصل ہوگا۔ ان دو فرامین کے درمیان تقریباً 114 سال کا
فرق ہے، عرصہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں فرمان کا پیغام تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اگرچہ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کے فرمانے کا انداز، حالات اور سیاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے تھوڑے سے مبہم، جس کو ہم گارڈڈ الفاظ کہتے ہیں، پچھلے امام نے بہت صاف اور واضح طور پر یہ بات کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام کا نزول فرمایا ہے، ابتدا سے لے کر دین اسلام ایک تکثیریتی خوبی کا حامل رہا ہے۔ تکثیریتی خوبی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ شروع سے دین اسلام کے مختلف تشریحات کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود ہے، مگر لوگوں نے ان کو اپنے اپنے طور پہ سمجھا ہے۔ قرآن و سنت کی لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ تشریح کی ہے، اور تشریحات کی وجہ سے کئی مختلف ذیلی راستے وجود میں آئے ہیں جو صدیوں سے اپنے اپنے طریقے سے دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی جو یہ تفسیریتی حیثیت ہے یا اس کی مختلف تشریحات کا ہونا دین اسلام کی تاریخ میں جو ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جن کو آپ واپس نہیں لے جا سکتے، جن کو انگلش میں کہتے ہیں irreversible historical reality، یعنی ایک چیز آگے جا سکتی ہے۔ ایک بچہ اگر 12 سال کا ہو گیا تو آپ اسے پھر کبھی بھی 11 سال کا، 10 سال کا یا 9 سال کا نہیں بنا سکتے۔ وہ 13 سال کا ہو سکتا ہے مگر وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ تو تاریخ آگے چلی آتی ہے، اسے آپ پیچھے نہیں لے جا سکتے، رول بیک نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایک کام کیا، ہم نے پھر سے لپیٹ لیا، آپ ان کو لپیٹ نہیں سکتے کہ بھئی چلو وہیں واپس چلتے، وہ چلی گئی باتیں پیچھے۔ آپ صرف آگے جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں جا سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے فرمان میں ہم نے اشارہ دیکھا، مولانا حضرت امام نے پاکستان کے دورے پر کئی موقع پر ہمیں فرمایا، حیدرآباد کا فرمان، کراچی کا فرمان، اگر بعض لوگ کسی وجہ سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ ان کے بہکانے میں مت آئیے، آپ اپنے طریقے کے اصولوں پر قائم رہیں اور دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے مسلمین کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کے ہمارے اقدار کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری ایتھک کو جاری رکھیں۔ کچھ عرصے سے آپ لوگوں نے یہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا، بدقسمتی سے کہنا چاہیے کہ دین اسلام، جیسا کہ فرمان میں اشارہ ملا، مسلمین اپنے اندر انتشار کے شکار ہیں۔ اسلام کی مختلف تشریحات کا احترام کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی ایک تشریح، انتہا پسند کی تشریح، ایک کٹر قسم کی تشریح، اس کو پورے عالم اسلام اور دیگر تمام تشریحات پر تمام قوتوں کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کا شیرازہ بکھرنے لگا ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں جو لوگ تھوڑا آزاد خیال رکھتے ہیں، صوفیہ ہے، شیعہ ہیں، بریلویز ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، اعتدال پسند لوگ ہیں، سخت خطرات محسوس کرنے لگے ہیں، سخت دباؤ کے شکار میں ہیں۔ مولانا نے فرمایا نئی قوتوں کے دباؤ میں مسلمین آ گئے ہیں، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مناظروں میں الجھ رہے ہیں،
مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آؤ بیٹھے ہم ثابت کریں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ارے بھائی ایک اللہ کو ماننے والے، قرآن حکیم کو ماننے والے، جن کی ضمنی تشریحات علیحدہ ہو سکتی ہے، ان کے درمیان مناظرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم خود تکثیریت کی بات کرتا ہے، قرآن حکیم خود مختلف راستے اور مختلف تشریحات کی بات کرتا ہے، تو اس میں یہ مناظرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے بہت سی تشریحات اپنی تشریح کے لیے، اپنے مذہبی نقطہ نگاہ کے لیے خطرات محسوس کرتے ہیں۔ اور جب انسان خطرات محسوس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خطرات میں سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی سیکیورٹی بڑھاتے ہیں۔ جسمانی خطرہ لاحق ہوتا ہے، فزیکل تھریٹ آتا ہے، جسمانی اگر طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر یا کسی گروہ کو یا کسی جماعت خطرے میں ہے، تو فوری طور پر ہم تحفظ کے اقدامات کو سخت کرتے ہیں۔ بھئی آپ فینس لگا دیتے ہیں، آپ ایکسٹرا پولیس بلا دیتے ہیں، آپ رینجرز بلا دیتے ہیں، آپ کئی طریقوں سے آپ چوکیدار رکھ لیتے ہیں، آپ گھر سے باہر نکلنا کم کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اپنے فزیکل تحفظ، جسمانی تحفظ کو بڑھاتے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بجا ہے۔ اگر جسمانی خطرات ہیں تو بجا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہماری صحت کو خطرہ ہے تو، اگر کہیں یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی ہمارے صحت کو خطرہ ہے، وبا پھیل گئی ہے کسی جگہ پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیکے لگواتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بیماری سے بچنے کے لیے ٹیکے لگواتے ہیں، حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، ان علاقوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں وائرس ہے، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں انفیکشن ہے، جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ہم ان ملکوں میں بھی جانا، کئی دفعہ آپ نے سنا کہ حکومت آپ سے کہتی فلان ملکوں میں مت جائیے گا، وہاں فلان یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم بیماری سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے جسمانی حفاظت کی ٹیکے لگاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، اور انفیکشن اور وائرس زدہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیتے ہیں تاکہ ہماری صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اگر روحانی صحت کو خطرہ ہو تو روحانی صحت بھی تو ہے، ایمان بھی تو صحت ہے، روحانی بیماری بھی تو ہے، روحانی طور پر مریض لوگ بھی تو ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ امراض قلب کا ذکر نہیں ہے، آپ جانتے اچھی طرح۔ فی قلوبہم مرض، ان کی روحوں میں بیماریاں ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جسمانی نابیناپن کی طرف اشارہ نہیں ہے، ورنہ یہ بڑا ظلم ہوگا کہ خدا نخواستہ کوئی اگر دنیا میں پیدائشی طور پر یا حادثاتی طور پر اپنی بینائی کھو بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وہاں بھی میرے دیدار سے محروم رہے گا، وہاں بھی میں اسے نابینائی اٹھاؤں گا۔ کیا اللہ کی رحمت میں، اللہ کی عدل میں اس بات کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ تو من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا، راستے سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ یہ جسمانی اندھاپن نہیں ہے نا، روحانی اندھاپن ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمائی ہے کہ فمن کان فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى قلوب التي في الصدور، کہ ہاں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں،
فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ سینوں میں جو دل ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بیماری روحانی ہے، جسمانی بیماری کی طرح روحانی بیماری ہے، روحانی مریض لوگ ہیں، روحانی وائرس زدہ لوگ موجود ہیں، اور ان وائرس زدہ جو روحانی وائرس ایمان کے وائرس پھیلانے والے معاشروں میں ہے، اگر اس سے ہمارے ایمان کو خطرات لاحق ہو تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی اپنا تحفظ کریں، لازمی ہے نا، ایمان کے طور پر بھی ہم اپنا تحفظ کریں، ان کے لیے روحانی ٹیکے لگائیں، روحانی ٹیکے لگائیں۔ روحانی ٹیکے کیا ہیں؟ 2 ٹیکے تو بڑے اہم ہیں۔ ایک تو اپنے مذہب کی پریکٹس برابر کریں، جماعت خانے باقاعدگی سے آئیں، اور دوسرا علم سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسماعیلی طریقے کے علم سے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ مولا نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تمہاری سب سے قیمتی چیز تمہارا ایمان ہے، تم اپنے دنیاوی دولت کو سنبھالتے ہو، ایمان کو چوراہے پہ چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ایمان کو چوراہے پہ چھوڑ دینا بھائی کیا ہے؟ ایمان کو تم دوسروں چھوڑ دیتے ہو، کوئی بھی آ جائے چور آ کے لے کر چلا جائے، کیا ہے یہ؟ ایمان کو چوراہے پہ چھوڑنا کیا ہے؟ ہم اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں، پرائیویسی ہماری کچھ خانگی ذاتی چیزیں، اس کو ہم بڑا تحفظ دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کی پرائیویسی، اپنی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کا نہ صرف احترام کرتا ہے بلکہ بڑی شدت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی آپ کو پوچھے بغیر آپ کے گھر میں گھسنا چاہے تو آپ تمام تر قوتوں سے اس کو روکیں گے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں آؤ۔ آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں 2 سوالات پوچھے تو آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے کہ تمہیں کیا ہے، تم میرے ذاتی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال پوچھتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی سوالات پوچھے، آپ کے انکم کے بارے میں، آپ کے بینک کے بارے میں کوئی بات پوچھے تو آپ جواب نہیں دیں گے، یہ میرے ذاتی معاملات ہے، یہ میرے پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی ذاتی اور سب سے قیمتی پرائیویٹ اور سب سے قیمتی پرسنل چیز کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ایمان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، مہاجرت کر کے لوگوں نے کیوں چھوڑا اپنے ممالک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں؟ اسماعیلیوں نے مہاجرت کی کیوں کی؟ معاشی وجوہات کی بنا پر نہیں کی ہے، انہیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں، ان کے ایمان کو خطرات تھے، جانیں قربان کر دی ہیں، مگر لوگ ایمان قربان نہیں کرتے۔ ایمان کے تحفظ کے لیے، صداقت کے تحفظ کے لیے لوگ اپنی جان قربان کر دیتے۔ وہ کہتے ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت پرائیویٹ ہے، پرائیویٹ، پرسنل، کانفیڈینشیل۔ ان چیزوں کو آپ لوگوں کو ایکسیس نہیں دیتے۔ ایکسیس آپ سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان چیزوں کو ہاتھ لگائیں۔ لیکن شاید ہم بہت دفعہ معصومیت میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ معصومیت میں عرض کروں گا، ہم ہمارے ایمان کا پھاٹک کھلا رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ آؤ بھائی جن کو آنا ہے میرے ایمان کو ٹٹولو، میرے ایمان کے بارے میں سوال کرو، مجھے 2 تماشے لگا کے چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ذاتی میٹرز ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے گھر کے، فیملی کے، والدین کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، بحث میں لاتے ہیں؟ نہیں لاتے۔ آپ کے جتنے بھی ذاتی معاملات ہیں آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بحث میں نہیں لاتے ہیں۔
مگر مذہب پر بحث میں الجھتے ہیں، مذہب پر بحث میں الجھتے ہیں، ان ویب سائٹس کا بڑی فراخ دلی سے وزٹ کرتے ہیں جو آپ کے مذہب کو بھی برا بولتا ہے، ان ویب سائٹ پہ جا کے گھنٹوں گزارتے ہیں، وہ مواد دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں جو آپ کے روحانی ماں باپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کے مذہب کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوٹ کے جماعت میں آتے ہیں، وائس صاحب میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، میں ہل گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں کنفیوزڈ ہو رہا ہوں۔ وائس صاحب کیا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر میں خود 6 گھنٹے 8 گھنٹے گٹر کے کنارے پہ جا کے بیٹھوں روزانہ، کوڑا کرکٹ گاربیج کا ڈھیر جہاں پہ ڈالا ہو میرا ڈیرا وہیں پہ لگا کے میں جا کے بیٹھوں، اور پھر 2 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گے، ڈاکٹر صاحب متلی آ رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، ڈائریا ہو گیا ہے، سر میں درد ہے، تو اس میں ڈاکٹر کا قصور ہے کیا؟ ڈاکٹر آپ کو دوا دے گا پھر بھی آپ جا کے وہیں بیٹھنے والے ہیں، تو وہ دوا کچھ کام نہیں آنے والی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے بیمار اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے نا۔ یہ جس طرح جسمانی گاربیج، جسمانی کوڑا کرکٹ پہ جا کے بیٹھنے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روحانی گاربیج والوں کے پاس جا کر بیٹھنے یا ان کے مواد دیکھنے اور پڑھنے سے ہم روحانی طور پر خود کو بیمار کرتے ہیں۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کلیم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد مبارک میں فرمایا کہ پہلے کے زمانے میں کبھی بھی تھا، اس کے مقابلے میں آج علم بہت زیادہ دستیاب ہے۔ صحیح ہے، سمندر ہے آج، بلکہ ہر روز ایک نئے سمندر کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ علم آپ کی مٹھی میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی اسکرین پر ہے، ایکسس ہے، آپ کی اسکرین پر ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا ان نالج میں اچھا علم بھی ہے، اوسط درجے کا علم بھی ہے، اور برا علم بھی ہے۔ گڈ نالج، میڈیوکر نالج، بیڈ نالج which is no knowledge at all, just information۔ برا نالج، برا علم کوئی علم ہی نہیں ہے، مولانا نے فرمایا صرف معلومات ہے۔ آج یہ جو ویب سائٹس وغیرہ جو سوشل میڈیا ہے، انہوں نے آپ کو ہر ایک اسپیس دے دی گئی ہے، اس میں جاؤ، جس کو جتنی گالیاں دینی ہے دے دو، جس کے لیے جتنا برا بولنا ہے بولو، جتنا گاربیج تمہارے گھر میں ہے لا کے لائن پہ رکھ دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہم پر ہے، ہم اس میں سے موتی چنتے ہیں یا گاربیج اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ہم اس میں سے موتی کا انتخاب کرتے ہیں، علم کا انتخاب کرتے ہیں، یا اپنے لیے بیماری لے کر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ان گاربیج کی وجہ سے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو لوگوں نے خود اپنے اوپر نافذ، ایک تو بیماری جو پھیلتی ہے ٹھیک ہے، جس پہ آپ کا قابو نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں چلو بھی بیچارہ بیماری کا شکار ہو گیا، مگر اس بیماری کو کیا کہے جسے آپ دعوت دے دیں، آؤ جی مجھے لگو، اس بیماری کے لیے آپ کیا کہیں گے جو ہم خود اپنی وجہ سے لگاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، مولا نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اپنے طریقے پہ قائم رہے، مذہب پر عمل کریں، صراط مستقیم پہ رہیں، اور بری اور گندی چیزوں سے دور رہیں۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے آپ مجھے بتائیے، دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے جو کسی دوسرے کے لیے گندی زبان استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہو؟ وہ کسی مذہب کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو کسی اور مذہب کو برا کہے، کسی اور انسان کو برا کہے، کسی اور کے ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بات کہے، تو وہ کوئی مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن جب ہم ان میں شریک ہو جاتے ہیں یا ہم ان کو ایکسیس کرتے ہیں یا ہم ان میں جاتے ہیں یا ان کو ہمارے دل تک آنے کی، ہمارے گھر تک، ہمارے ایمان تک آنے کی اجازت دیتے ہیں تو ہم بھی انہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت میں آپ سے کوٹ کرتا ہوں، غور سے سنیے گا اور اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ قد نزل علیکم فی الکتاب اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا لَّمِثْلُهُمْ۔ اور یقیناً وہ کتاب میں یہ نازل کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں یہ تعلیم دے چکا ہے کہ جس وقت تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، یعنی دین کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چاند رات کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس مجلس کا وہ فرمان جو چاند رات مجلس کی شروعات کا پہلا فرمان ہے 1894 کا، اس فرمان میں مولا نے فرمایا ہے نا کہ چاند رات کے ممبران کی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بتائی، اس میں سے ایک ہے پہلے تو آپس میں ایک دل ہو جاؤ، کسی دیندار یا کسی اور کی گیلا غیبت نہ کرنا، کسی اور مذہب والے کسی کی بھی تم غیبت نہیں کرنا، کسی کو برا مت بولنا، کسی پر بد نظر نہ کرنا، پرائے مال سے دور رہنا۔ ہمیں ہمارا ایمان تعلیم دیتا ہے کسی کے مذہب کو برا مت بولو، کسی اور کے مذہب کو برا نہ بولو، اور سارے مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جائے اور اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا جائے تو ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کو نہ سنو، ان کے پاس مت بیٹھو، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں غور کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ ٹاپک چینج کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں اس قسم کی بے دینی کی باتیں ہو رہی ہو، دین کے نام پر بھی فتنہ پھیلانے کی یا زہر اگلنے کی بات ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پاس مت بیٹھا کرو، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے شمار کیے جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو کہ تم نے اپنا کان کھلا رکھا ہے، تم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہے اور تم ان میں شامل ہو رہے ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، سننے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے کیا دنیا میں؟ معذرت کے ساتھ کہوں، آپ راستے سے جا رہے ہو اور کوئی شخص کھڑا ہو کر آپ کے والدین کے لیے برے بھلے الفاظ استعمال کر رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، آپ وہاں بیٹھ کے فلسفی بنائیں گے کہ دیکھو تو صحیح ہے میرے باپ کے لیے کیا بول رہا ہے، اور آپ غور و فکر کر کے اور کوئی حکمت نکالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا کام تو آپ یہ کریں گے کہ ہٹ جائے وہاں سے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم میں سننا نہیں چاہتا اسی بات کو، آپ دور ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی سادہ سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہونے لگے گا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولانا نے ایک لفظ استعمال فرمایا ایک دفعہ فرمان میں، اور مولانا فرماتے ہیں یہ اچھا لفظ نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے روحانی بچے ایسے بنے، مگر کبھی کبھی بننا ضروری ہے۔ مولانا نے فرمایا ایگو سینٹریسٹی از ناٹ اے گڈ ورڈ۔ ایگو سینٹریسٹی کا مطلب خود پسندی، اپنی ذات کو بہت زیادہ اہمیت دینا، خود پرستی اور خود پسندی۔ یہ آدمی ایگو سینٹرک ہے، یعنی اپنی ہی سوچتا ہے، کسی اور کی نہیں سوچتا۔ امام نے فرمایا ایگو سینٹریسٹی یعنی خود پرستی اور خود پسندی اچھی بات نہیں ہے، مگر اخلاقی معاملات میں اپنے طریقے پہ عمل کرنے کے معاملے میں ہم چاہیں گے آپ ایگو سینٹرک بنیں۔
اگر کوئی ایسی صورتحال جیسے آپ ایسے دوستوں میں بیٹھے ہیں جہاں ایسی اخلاقی باتیں آ رہی جس کا ہمارے طریقے میں اجازت نہیں ہے، تو مولا فرماتا ہے کہہ دیجئے نہیں سوری، میں تمہارا دوست ہوں مگر یہ میرے اخلاق میں شامل نہیں ہے، میرا طریقہ، میری روایت اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس معاملے میں ایگو سینٹرک ہونا رہا۔ آپ کا کوئی دوست بھی بہت زیادہ انٹیمیٹ سوال آپ سے کرے تو آپ کہتے ہیں پلیز بھائی بہت زیادہ پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ آپ ذاتی باتوں کا سوال نہ کریں۔ کیا ہم مذہب کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے؟ کوئی ہمارے مذہب کے بارے میں ٹٹول جاتا ہے، کوئی آتا ہے سوال پوچھ بیٹھتا ہے کیا کرتے ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیسے نہیں ہیں، کیا نہیں ہے، کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میرا ایمان میرا ہے، میرا عقیدہ میرا ہے، میرا مذہب میرا ہے، اور مجھے فخر ہے میں جو کچھ بھی ہوں، اور میں اپنے ذاتی معاملات ڈسکس نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، یہ مولانا نے بھی فرمایا یہ میرا سب سے زیادہ ذاتی معاملہ ہے مذہب، میں اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کا دفاع اس طرح کریں، اور جب ہم دیکھیں معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، مولا ہمیں انکریج کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مل جل کر رہنا، مگر بڑی دانائی اور حکمت رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس میل جول کے اندر ہمیں وائرس زدہ لوگوں سے اپنے ایمان کو بچانا اتنا ہی ضروری ہے جیسے آپ کسی جسمانی وائرس زدہ لوگوں سے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو بتاتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، آدمی سے ملنا بھی، آدمی سے بچنا بھی، آدمی سے ملنا بھی، آدمی سے بچنا بھی، آدمی ہی فرشتہ ہے، آدمی شیطان بھی، صحبت صالح ترا صالح کنات، صحبت طالح ترا طالح کنات۔ اچھے انسان کی صحبت تجھے اچھا بنائے گا، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گا۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کے اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہم معصومیت کی بنا پر ہم خود اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو زخمی کرنے اور بیمار کرنے کی وجہ بن رہے ہیں۔ کم سے کم ہم تو ان دروازوں کو بند کریں جنہیں ہم نے کھلا چھوڑ رکھا ہے اور جن سے ہر چیز ہمارے ایمان کو آ کے نقصان پہنچا رہی، ہم تو ان کو کور ڈالیں، ہم تو ان کو پروٹیکٹ کریں، ہم دفاع کریں، ہم روحانی ٹیکے لگائیں۔ مولانا نے فرمایا اپنے طریقے سے اور اپنے اخلاقیات سے آپ سچے رہیں، اسی میں آپ کو استقامت نصیب ہوگی، اسی میں آپ کو خوشی ملے گی اور اسی میں آپ کو امن نصیب ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو، دیکھیے مذہب کے معاملات میں مناظرہ بحث و مباحثے میں کبھی نہ الجھے، کیونکہ مذہب بحث و مباحثے کی چیز نہیں ہے، مذہب بیان بازی کی چیز نہیں ہے۔ کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتا کس کے دل میں کیا ہے، اور کسی کے ایمان و عقیدے کے بارے میں فیصلہ دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں لوگ جایا کرتے تھے، اور آپ کا ایک صحابی زید اس کا نام تھا، کسی جہاد میں گیا ہے، کسی شخص کو کافر سمجھ کے مار رہا ہے تو کہتے اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود اس نے اسے مار ڈالا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی دیکھا اور سنا کہ اس نے تو کلمہ پڑھا، اس کے باوجود اسے مار ڈالا گیا ہے۔ حضور اکرم کے پاس یہ بات پہنچی، آپ نے اسے بلایا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے سنا کہ تو نے اس شخص کو مارا کہ ہاں، اور وہ کلمہ پڑھ رہا تھا پھر بھی تو نے مارا؟ کہاں میں نے مارا۔ کیوں مارا؟ یا رسول اللہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا تھا، اپنی جان بچانے کے واسطے پڑھ رہا تھا۔
حضور اکرم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا کہ کیا تو نے اس کا سینہ چاک کر کے اس کا دل نکال کے تو نے دیکھا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا تھا کہ نہیں پڑھ رہا تھا؟ یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے کہ تو دل ٹٹولنے لگ گیا ہے؟ یہ بہت مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ اختیار تجھے کس نے دیا کہ تو دلوں پہ فیصلہ دینے لگ گیا؟ عالم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو زبان سے کہہ دیا قبول، ہمیں یہی تو نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرے اس عمل سے میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس کو ڈس آن کرتا ہوں، تیرے اس ایکشن کو میں آن نہیں کرتا، میری طرف سے یہ کام نہیں ہوا ہے، تو نہیں کیا۔ تو مذہب جو ہے وہ دل کی بات ہے، اس میں بحث و مباحثہ، ایک دوسرے کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا، شکر کریں کہ اللہ ہمیں اپنے غلامی میں قبول فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کیا ہے، وہ جانتا ہے کون کیا نہیں ہے۔ اللہ کا کام مریدوں نے، بندوں نے، انسانوں نے اپنے ہاتھ پہ کیوں لے رکھا ہے؟ اللہ کا کام ہم نے اپنے ہاتھ میں کیوں لے رکھا ہے؟ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ جماعت کو اس بات کے پر انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ مذہبی بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، خاموشی سے اپنا کام کیے جائیں۔ انگریزی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے ورک ان سائلنس، لیٹ یور ورک اور لیٹ یور سکسیس میک دا نوائز، یعنی آپ خاموشی سے کام کریں، آپ کے کام اور آپ کی کامیابی کو شور مچانے دیں۔ مولانا حضرت امام کے کام کرنے کا انداز یہ ہے، وہ کسی میڈیا پہ آ کے بلند بانگ بات نہیں کرتے، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے، کوئی میڈیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، میڈیا بھاگ کے تک جاتی ہے مگر مولا میڈیا کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، مگر مولا کا کام پکار کے بول رہا ہے۔ مغربی دنیا کے لیڈرز کہتے ہیں کہ آج کی اس اندھیری، تنازع سے بھری ہوئی اندھیری دنیا میں اگر روشنی کا کوئی چراغ موجود ہے تو ہی زائنس آغا خان موجود ہے۔ سب مارا ماری میں لگے ہوئے ہیں، آج آپ دیکھیں کہتے یہ ایک شخص ہے جو روشنی کی طرح ہم سب کے بیچ میں کھڑا ہے اور ہم سب سے کہہ رہا ہے مل جل کے رہو، تکثریت سے رہو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ جب تک ایک دوسرے کے فرق کو قبول نہیں کرو گے تب تک انسانیت کی بقا یقینی نہیں ہو سکے گی۔ انسان کی بقا صرف اور صرف پلورلزم میں ہے، یعنی آپ فرق کو قبول کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے فرق کو قبول کریں۔ باقی اللہ فرماتا ہے جاہلوں کے ساتھ بحث میں نہ الجھو۔ مولوی میں فرماتے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنا کچھ کہا جاتا ہے، کبھی امام کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے، کبھی کسی کے بیان پہ کوئی رد عمل آتا ہے۔ ہم پہ جسمانی حملہ ہوا، 46 مرید شہید کر دیے گئے، کیا ہوا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بس امام زمان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا، اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے لوگ ہیں، دوسروں کے ساتھ ہوتا تو نہ معلوم کیا برپا ہو جاتا۔ یہ اتنے ڈسپلن لوگ ہیں، اتنے منظم لوگ ہیں، ان کے امام نے فرمایا کہ مجھے امن چاہیے، مجھے خاموشی اور سکون چاہیے۔ یہ جماعت کو سکون ہو کے بیٹھی رہی، اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر اسماعیلیوں کی تعریف کی گئی، اقوام متحدہ تک اسماعیلیوں کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قوم ہے جو مشکل حالات میں بھی ڈسپلن کس طرح برقرار۔ ہمارے ملک کے اندر بھی وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھی ہمارے لیے پیار محبت کا ایک جملہ نہیں کہا تھا، وہ بھی یہ کہنے کو مجبور ہو گئے کہ یار واقعی یہ قوم ہے، مان گئے۔ ان کا رہنما کیا ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، یہ صدموں اور مشکلات کو کس طرح ڈسپلن کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں، اور کارواں ان کا چل رہا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
رحمان کے بندے زمین پہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، میں بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، میرے پاس میرا طریقہ ہے، میرے پاس میرا مذہب ہے، میں اس سے پرسکون ہوں۔ دنیا میں باتیں کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹاپک ہے، ہم مذہب کے علاوہ کوئی اور بات کر سکتے ہیں؟ اپنے مذہب کو تحفظ دینا، اپنے دل میں اپنے مذہب کے چراغ کو روشن رکھنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری اولین ہے۔ ہم اگر لوگوں کو موقع دیں گے کہ ہمارے ذہن میں آ کے وہ سوالات ٹھوس کر جائے تو کنفیوژن پیدا ہوگا۔ ہم لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ میرے جسم میں آ کر جراثیم ڈال کے جائیں تو ہم بیمار پڑیں گے، لیکن ہم اگر ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں تو ہم کم از کم اپنی صحت کو کافی حد تک بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ایک دو آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اختلاف، فرق، الگ الگ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے معجزات ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب کو ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جو ایک تشریح سارے امت پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو ایک کرنا ہوتا تو میرے لیے کون سا پرابلم تھا، میں نے تم کو ایک نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کب چاہا کہ تم سب ایک ہو جاؤ؟ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے پروگرام میں، میری پلاننگ میں تم لوگ کو ایک بنانا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی پلاننگ کو چھوڑ کر اپنی پلاننگ کون امت پہ نافذ کر رہا ہے؟ وہ بھی اللہ کی پلاننگ کے خلاف۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اس کی معجزات میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہارے زبانوں کا اختلاف اور تمہاری رنگتوں کا اختلاف۔ اللہ فرماتا ہے میرے معجزات ہیں، یہ میرے معجزات۔ ان فی ذلک الآیات للعالمین، عالموں کے لیے اس میں آیات ہے، جاہلوں کے لیے اس میں جھگڑا ہے۔ تیرا رنگ کالا کیوں ہے، میں گورا ہوں؟ تیرا رنگ گندمی کیوں ہے، ایسا ہے؟ تیری ناک ایسی کیوں ہے، میری ایسی ہے؟ اور یہ بن جاتا ہے تنازع کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ ڈپلیکیٹ نہیں بناتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کا معجزہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو یونیک بناتا ہے۔ یونیک کا کیا مطلب ہے؟ منفرد۔ منفرد کا کیا مطلب ہے؟ جیسا دوسرا کوئی نہ، اس کے جیسا دوسرا کوئی نہ۔ 7 ارب انسان دنیا میں آ گئے، ایک سے دوسرا الگ ہے، ہر ایک کا خیال الگ ہے۔ وہ تو آپ چھوڑیے، ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے الگ ہے، ہمارے فنگر پرنٹس، ہماری شناخت کے نشان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اللہ کو ان سب کو ایک کرنے میں کیا مسئلہ ہوتا تھا؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں درخت کے جو پتے ہیں نا، اس کے ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا۔ اللہ کے معجزات ایسے ہیں۔ اللہ اس طرح کی یونیک کریشن کرتا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ رکھا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے میں نے ایک شریعت اور ایک طریقہ رکھا ہے۔ جب اللہ صلاۃ کا ذکر کرتا ہے تو پرندوں کا ذکر کرتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا آسمان میں جو پرندے پھرتے ہیں؟ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کسی نے آج تک اس کی تسبیح سنی ہے اور سمجھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ تسبیح وہ بھی ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ان میں سے ہر ایک نے اپنی صلات اور اپنی تسبیح سیکھ لی ہے۔ پرندے بھی تو صلات پڑھتے ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کے اس عمل کو بھی صلات کے زمرے میں شامل کرتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، اللہ نے نہیں چاہا ہے۔ جب اللہ نے نہیں چاہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر جن چیزوں میں تمہارا اختلاف ہے میں فیصلہ دے دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کسی کو ایک کرنے کی ذمہ داری کسی کو نہیں دی گئی ہے، اور جو بھی اختلافات ہیں اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ ہم اپنے اپنے طور پہ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ دعا، ہماری وہ صلات قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے، میں آخری نقطہ بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ اللہ کے دیے ہوئے اس دین میں، اس تعلیمات میں مختلف ڈائمنشن ہیں۔ ڈائمنشن کا مطلب ہے مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات ہیں، اپنے اپنے درجے پہ سب عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور سنی عالم امام غزالی کا کہنا ہے روزے کی 3 قسمیں ہیں، روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ اس نے کہا عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، اخص خواص کا روزہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عالم ہے۔ کھانے پینے سے، جسمانی نفسانی خواہشات سے روکنے کا روزہ آپ فرماتے ہیں عوام کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک تمام اعضاء ہر قسم کی گناہ کے کام سے محفوظ رہیں، وہ خواص کا روزہ ہے۔ دیکھیے 2 لیول تو انہوں نے بتا دیے اسی روزے کے، یہ ڈائمنشن ہے۔ اخص خواص، خاص میں سے خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کا دماغ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ انبیاء اور اولیاء کا روزہ ہے۔ تینوں روزے ہیں، اسی اسلام کے ہیں، اسی تعلیم میں ہیں۔ آپ نے دیکھا درجہ اسلام میں عام تعلیم پائی جاتی ہے، آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کیجئے، اللہ کا فرمان ہے۔ مگر اسی اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں، جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر ایک جگہ دیکھنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جگہوں پہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ اب جہاں دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے۔ کہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کرنے میں کوئی نیکی نہیں۔ نیکی تو ان اخلاقی چیزوں میں ہے، 10-12 اخلاق کی باتیں اللہ نے گنوائی، نیکی یہاں ہے۔ فرماتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کی آیت تو تمہارے دل کے اندر ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ایک طرف آپ کو ایک سمت دیا جاتا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ قرآن میں تضاد ہے، اس کو آپ قرآن کا تضاد کہیں گے، اس کو آپ تضاد نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے مختلف لیول کے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جو ظاہر اٹھاتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے، جو طریقہ اٹھاتا ہے اس کے لیے طریقہ ہے، جو باطن اٹھاتا ہے اس کے لیے باطن ہے۔ تو یہ دین کے مختلف درجات ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، آپ نے اس کا ذکر سنا ہوگا۔ قصہ لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ بڑے عالم تھے، ایک دفعہ وہ حج سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور فرشتے دوسرے سے پوچھتے ہیں بھی کتنے لوگوں نے حج کیا؟ انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ اچھا کتنے لوگوں کی حجیں قبول ہوئی؟ کہا بدقسمتی سے کسی کی حج بھی قبول نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ کسی کی بھی حج قبول نہیں؟ ہاں، مگر ایک شخص کی حج قبول ہوئی ہے، وہ بندہ حج پہ آیا ہی نہیں۔ یہ آپ صرف گوگل کرتے ہیں نا، اس میں آپ کریں موچی کی حج، آپ کو مل جائے گا فوراً، ایک موچی کی حج۔
کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بھرپور ہے عالم اسلام میں یہ بات. کہتا ہے بندہ حج پہ نہیں آیا اس کا حج قبول ہوا، اور ہم اتنے لاکھوں لوگ چکر مار کے گئے ہمارا حج قبول نہیں ہوا. سنا کہ بھائی وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یہ دمشق میں ایک موچی ہے علی بن موفق، اس کا حج قبول ہوا ہے. یہ بڑا عالم شخص تھا، بیدار ہوا، بے چین ہو گیا کہ مجھے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مجھے میسج دیا گیا ہے. نکل پڑا ڈھونڈنے، دمشق پہنچا، لوگوں سے پوچھ پوچھا کر علی بن موقف کے گھر پہ پہنچا. دستک دی، دروازہ کھولا، بھائی علی تم ہو؟ کہا جی میں ہوں، آ سکتا ہوں اندر؟ آؤ بیٹھو، مسافروں کا احترام کرتے ہیں. بٹھایا. اب بھائی ایک بات پوچھنی ہے تم سے. بولو. علی تم نے کبھی حج کیا ہے؟ تم نے کبھی حج کیا ہے؟ کہتے بس کیا بتاؤں، پچھلے 30 سال سے میں حج کی امید پہ بیٹھا ہوں. وہ سنا رہا ہے اپنا قصہ. پچھلے 30 سال سے حج کی امید پر بیٹھا ہوں، تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا تھا، پر اس سال حج پہ جانے کی تیاری تھی. ایک دفعہ بس گھر سے باہر نکلا، کچھ کام کے لیے اپنے پڑوسی کے پاس گیا تو دیکھا پڑوسی کچھ کھانا پکا رہا ہے، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے. مگر مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ وہ دوست میرا پڑوسی مجھے کھانے کی دعوت نہیں دے رہا ہے. اور یہ بڑا بد اخلاقی مانی جاتی ہے، کھانا پک رہا ہے اور پڑوسی گھر پہ آیا ہے، آپ اس کو جھوٹے منہ بھی نہیں کہتے کہ جی کھانا کھاؤ. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تو میں نے بھی پوچھ ڈالا کہ بھئی کیا بات ہے، کھانا پک رہا ہے اور تو مجھے کھانے کی دعوت نہیں دے رہا ہے. بس بلا میں تجھ سے کیا کہوں، میں اس کھانے پہ تجھے دعوت اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ یہ کھانا میرے اور میرے بچوں کے لیے تو حلال ہے مگر تیرے لیے حرام ہے. ایسی کیا بات ہوگی کہ تیرے لیے حلال ہے تو میرے لیے حرام کیسے؟ کہا دیکھو بات یہ ہے، پچھلے کئی دنوں سے میرے بچے بھوکے ہیں، فاقے ہیں، گھر میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. فاقے ہیں گھر میں، اور فاقے میں تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے کی اجازت دی ہوئی ہے. کہ جب بچے بل بلا رہے تھے بھوک کے مارے تو میں راستے میں نکل گیا، مرا ہوا ایک جانور مل گیا تو اٹھا کر لے آیا، اس کو پکا رہا ہوں. جو شاید میں اپنی جان اور بچوں کی جان بچانے کے لیے کافی ہوگا، تجھے نہیں کھلا سکتا چونکہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے دل میں نشتر چبھو دیا ہو کہ بھائی علی تو حج کی تیاری کر رہا ہے، حج کے پیسے جمع کر رہا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا، اس کے بچے بھوکے فاقے ہو رہے ہیں جو مردار حرام کھانے پر مجبور ہیں، تو کیسا دیندار آدمی ہے. کہتا میں اپنے گھر گیا، میں نے جو جمع پونجی جمع کی تھی حج پہ جانے کے لیے لا کے میں نے اپنے اس پڑوسی کے حوالے کر دیا، بھائی یہ لے، حج کر لوں گا، پھر کبھی کچھ سامان خرید لے تو اپنے اور اپنے بچے کے لیے تھوڑا اچھا سا کھانا لیا. تو میں نے اپنا پیسہ جو بھی جمع کیا تھا حج کے واسطے میں نے اس کو دے دیا. بس اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کیا ہوا تو وہ عبداللہ بن مبارک اس کے پیروں پہ گر گیا، سینے سے لگایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، کیا تو جیسے آدمی سے میں ملا ہوں کہ تو حج پہ نہیں گیا ہے مگر تو واحد شخص ہے جو حج پہ گیا ہے. ہم تو چکر لگا کے آ گئے ہیں، تو ہے جو حج پہ گیا ہے، اور تیرے حج کی طفیل ہم سب کی حج قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا ہے، دل بدست آوار کہ حج اکبر است، دل بدست آوار کہ حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بدگاہ خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل خوش کرو کسی کا، دل خوش کرو کسی کا، دل رکھ لو، یہ حج اکبر ہے. اب آپ دیکھیں دین اسلام میں کیا آپ کو مراسم میں کہا جاتا ہے اور کیا آپ کو ویلیوز میں بتایا جا رہا ہے. اس ویلیوز کو جو دل کے اندر ہے نا، اصل دین کا مطلب یہ ہے. یہ جتنے بھی مراسم کے حکم دیے جاتے ہیں ان سب کے آخر میں آپ دیکھیں لعلکم، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ. یہ اعمال اپنی جگہ پہ مقصود نہیں ہے، ان اعمال کے نتیجے میں دل میں یقین اور ایمان، وہ گرمی، وہ مقصود ہے، وہ مقصود ہے.
انڈیا میں بروڈا میں ڈاکٹر سائلش مہتا ایک کارڈیولوجسٹ ہے. یہ سن 2008 کے دسمبر مہینے کی 21 تاریخ کی بات ہے کہ اس کے ہاسپٹل میں، وہ دل کا ڈاکٹر ہے، ایک کپل اپنے 6 سالہ بچی کو لے کر آیا. بس یہ میری آخری بات یقیناً. 6 سالہ بچی کو لے کر آیا اور اس نے معائنہ کیا تو بچے کے دل کی حالت ایسی بری تھی کہ اس نے کہا کہ اس کا آپریشن لازمی ہے، مگر آپریشن کے کامیاب ہونے کے چانسز 30% ہیں. لیکن آپریشن نہیں ہوا تو یہ 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی. ماں باپ کو چوائس دیا کہ آپ فیصلہ کرو، زندگی اس کی 3 مہینے کی ہے، آپریشن ہو سکتا ہے مگر آپریشن کی کامیابی کے امکانات 30% ہیں. ماں باپ نے کہا جو بھی ہو آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو آپریشن کریں. تو وہ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اس بچی کا. ڈاکٹر سائلش مہتا کا دوست اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ میرا دوست مجھے آ کر یہ بات کہتا ہے. جب بچے کی آپریشن کی تیاری کر رہا ہے تو وہ بچی ڈاکٹر سے ایک بات پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر انکل آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کیا آپ میرا دل کھولنے والے ہیں؟ وہ بچی ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی ہے. ماں خود بھی دعائیں کر رہی ہے، بچی سے بھی کر رہی ہے دعا کرو اور خدا پہ بھروسہ کرو. کہتے ڈاکٹر سب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہے، دل کھولنے والی سرجری ہے، تو کیا آپ میرا دل کھولنے والے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹا آپ گھبراؤ نہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کہا نہیں ڈاکٹر میں اس تکلیف کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی ہوں، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں. کیا گزارش ہے بیٹا؟ ڈاکٹر انکل میری ماں کہتی ہے خدا دل میں بستا ہے، میرے پاپا کہتے ہیں خدا دل میں بستا ہے، میرے اساتذہ ٹیچرز کہتے ہیں خدا کے رہنے کی جگہ دل میں ہے، سب کہتے ہیں خدا دل میں بستا ہے. اب آپ میرے دل کو کاٹنے والے ہیں، آپ میرے دل کو کھولنے والے ہیں، تو جب آپ آپریشن کر لیں تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ میرے دل میں خدا کیسا دکھتا ہے. آپ تو دیکھیں گے، میں اپنا دل چیر کے نہیں دیکھ سکتی ہوں، مگر آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ میرا دل کھولیں گے نا. تو آپ مجھے بعد میں بتائیے گا کہ خدا کیسا دکھتا ہے. بس یہ آپ سے گزارش ہے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں اور میں ہر مریض کے ساتھ جذباتی نہیں ہو سکتا ہوں. میرے پاس تو ہر مریض بہت بری حالت میں آتے ہیں، اگر میں مریضوں کے ساتھ جذباتی ہونے لگوں تو میں کام کیسے کروں گا. لیکن وہ بچی کی بات میرے دل میں لگی، لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. بچی ماں باپ نے کہا اس کو کہا میں مذہبی قسم کا آدمی ویسے بھی نہیں تھا. آپریشن تھیٹر میں گیا، بڑا کامیاب ڈاکٹر تھا، تقریباً سکسیس ریٹ اس کے اپنے بڑے اچھے تھے. اس دن وہ آپریشن اس نے شروع کیا، اس کے اسسٹنٹ ڈاکٹر اس کے ساتھ میں ہے. کہتے 45 منٹ اس کا آپریشن جو جاری رہا، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں 45 منٹ کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ آپریشن ناکام ہوا ہے. کسی بھی طرح اس بچی کے سینے میں، اس کے دل میں خون آ نہیں رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی مگر بلڈ فلو نہیں ہو رہا تھا اس کے دل میں. تو 45 منٹ کے بعد میں ہمت ہار گیا اور میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹروں سے کہا کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے. اس بچی کو میں افسوس ہے کہ نہیں بچا سکا، آپ اس کو اسٹیچ کر دیں، سلائی کر دیں، بند کر دیں، بس ہم ختم کر دیں. کہتا اتنا کہہ کے میں وہاں سے لوٹنے لگا تو اچانک مجھے اس بچی کی باتیں یاد آئی کہ ڈاکٹر انکل مجھے آپ بتانا کہ خدا کیسا دکھتا. وہ کہتا ہے اچانک مجھے بچی کی باتیں یاد آ گئی تو میں ہاتھ جوڑ کر اس بچی کے سینے کے آگے میں کھڑا رہ گیا کہ خدا جیسی کہ یہ بچی مانتی ہے کہ تو دل میں بستا ہے، تو میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں آج میرے
میری تعلیم ناکام ہو گئی ہے، میرے 40 سال کے تجربات ناکام ہو گئے، میں اس معصوم سی بچی کو نہیں بچا سکا، تو اگر اس دل میں بستا ہے تو میری عزت رکھ لے اور اس بچی کی جان بچا لے۔ بس ختم۔ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے نرس سے کہا کہ پلیز چشمہ ہٹاؤ، میری آنکھوں سے آنسو صاف کرو، مجھے کوئی دکھائی نہیں ادھر آئے۔ سب ساتھی ڈاکٹر نرسز پریشان ہیں کہ یہ ہر روز چیر پھاڑ کرنے والا بندہ آج اتنا جذباتی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے تھا، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا۔ میں لوٹ کے دروازے تک پہنچا تو میرے ساتھی ڈاکٹر نے آواز دی کہ ڈاکٹر مہتا، the blood started to flow in the heart۔ کہ ڈاکٹر دل میں خون آنا شروع ہوا ہے۔ کیا دل میں خون آنا شروع ہوا ہے؟ کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ نہیں بچنے والی ہے۔ ان کا یہ ایک معجزہ تھا میرے لیے۔ 4 گھنٹہ کا میں نے اس کے بعد آپریشن کیا، اس کے سارے نسوں کو میں نے صاف کیا، اور اس بچی کا ہارٹ، اس کا دل اتنا مضبوط ہو گیا کہ اگر کوئی اور تکلیف نہیں ہوئی تو 60 سال تک وہ بچی زندہ رہنے والی ہے۔ اب وہ بچی ہسپتال میں ہے، ہوش میں آ کر وہ آہستہ آہستہ روح بصحت ہو رہی تھی، مگر وہ ڈاکٹر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ یار میں ایک مشکل میں آ گیا ہوں، اس بچی نے مجھے تو انسان بنا دیا، میں دیندار آدمی نہیں تھا، اس نے مجھے دیندار مذہبی بنا دیا، اس نے مجھے کلچرڈ بنا دیا، مگر اس بچی کے پاس ہوش میں آنے کے بعد جب میں جاؤں گا وہ مجھے پوچھے گی کہ ڈاکٹر انکل خدا کیسا دکھتا ہے، خدا کیسا دکھتا ہے، تو میں اسے کیا بتاؤں، میں نے کیا دیکھا، میں کیا بتاؤں اسے۔ اب ڈاکٹر فکر نہیں کرو، بچی سے کہو کہ بیٹا خدا دل میں یقیناً بستا ہے، نظر نہیں آتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، نظر نہیں آتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ مذہب اور دین کی جو قوت ہے، مذہب اور دین کی جو گرمی ہے، وہ دل میں محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ دین حقیقی ہے، وہ حقیقی دین ہے جو دل میں ہے۔ اور ہماری توجہ یہاں ہونی چاہیے کہ ہم ان تمام مذہبی اعمال کے نتیجے میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، صحت مند رکھیں، ہریالہ رکھیں، تازہ رکھیں، اور ہر قسم کی بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اگر جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے اللہ صلی اللہ محمد